سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے دو پہلو نہایت عظیم ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ ان کی عمر کا وہ حصہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں گزرا، اور ان کے کردار، ان کی وفا، ان کی للہیت، ان کی شجاعت، اس کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے اس محبوب رضاکار کو، مراد رسول کو خراج تحسین پیش کیا۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی وهو الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان اور اس کے دل میں حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ فاروق ہے، یعنی اللہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان عمر کے ذریعے، کہ حق کو اللہ نے عمر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جہاں دیکھو عمر کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ وہی حق کا راستہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اور زبان پر حق کے جاری ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 17 سے 20 مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے دیگر صحابہ کرام کی رائے کے مقابلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے جب فیصلہ نازل فرمایا تو فاروق اعظم کی رائے پر نازل فرمایا۔ ان میں ایک مقام ابراہیم پر نوافل کی ادائیگی کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا اپنے محبوب کے سامنے کہ اللہ کے محبوب، میرا دل کرتا ہے جہاں ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، یہاں ہم اللہ کے حضور سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چاہت کا اظہار فرمایا کہ ہاں، چاہتا تو میں یہی ہوں۔ حق تعالی نے یہاں قرآن کریم میں حکم دے دیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جب بھی تم حرم مکہ میں حاضر ہو، طواف کرو تو واجب ہے تم پر کہ یہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ اسی طرح امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے پردے کا حکم جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ تجویز بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب فرمایا تھا۔ بہت سی رائے آئی تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، جس میں عفو درگزر غالب تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ کے محبوب، چونکہ ان کے ظلم و ستم بے حد و حساب ہیں، یہی تھے جنہوں نے ہماری سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا تھا، یہی تھے جنہوں نے خباب ابن ارت کو انگاروں میں بھونا تھا، یہی تھے وہ بدبخت جنہوں نے آپ کو اور تمام صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت پر مجبور کیا تھا، یہی تھے وہ جنہوں نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا۔ آج جب اللہ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے تو ہمیں چاہیے گن گن کر ان سے بدلہ لیا جائے، ان کا حساب کتاب کیا جائے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، ہر صحابی کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور اسے کہا جائے کہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی عفو درگزر والی رائے کو پسند فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل فرمایا تو فاروق اعظم کی رائے کو ترجیح دی اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اسی طرح ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کے موقع پر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی التجا کی تھی اپنے محبوب سے کہ اللہ کے محبوب، اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ اس نے آپ کے اہل بیت پر انگشت نمائی کی تھی، ان کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس بدبخت کا جنازہ اگر آپ پڑھیں گے تو پوری امت کا تو ہوگا ہی ہوگا دل خفا، میرے دل پر بہت گرانی ہوگی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، دل تو میرا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر میرا جنازہ پڑھانے سے ابن ابی جیسے منافق کی جہنم جنت سے بدل سکتی ہے تو میں ضرور اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے جنازہ تو پڑھا دیا کہ اس وقت تک اللہ کا حکم ممانعت کا نہیں آیا تھا، لیکن فوراً ہی اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے محبوب، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تیری جلالت کے کیا کہنے، جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا کہ کسی دودھ پیش کرنے والے نے مجھے دودھ پیش کیا، میں نے اس سے دودھ لے کر خوب سیراب ہو کر پیا،
اتنا پیا کہ وہ دودھ میرے انگلی کے ناخنوں تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے دودھ کا وہ پیالہ اپنے محبوب شاگرد عمر کو دیا، اور عمر نے بھی اسی پیالے سے خوب دودھ پیا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے محبوب، اس خواب کی تعبیر میں دودھ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا جس میں کچھ لوگ میرے سامنے آئے، عجیب کیفیت میں تھے، ان کی قمیصیں کسی کی سینے تک تھی، کسی کی قمیص اس کی کمر تک تھی، کسی کی قمیص اس کے گھٹنے تک تھی، کسی کی قمیص اس کے ٹخنے تک تھی۔ اور عمر، جب تو ان لوگوں میں مجھے نظر آیا تو تیری قمیص زمین پر گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے محبوب، اس قمیص سے کیا مراد ہے؟ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قمیص سے مراد دین ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگرچہ اللہ نے میرے بعد کسی اور کی نبوت کی گنجائش نہیں رکھی، لیکن اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج پہنانا ہوتا تو میرا شاگرد عمر اس قابل تھا کہ اللہ اس کو نبی بنا دیتا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احد پہاڑ کے سینے پر پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمانے لگے، لرزتا کیوں ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، شہید ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اہتمام سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً فی بلدی حبیبک، کہ الہ العالمین مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے مدینہ کی مبارک موت نصیب فرما۔